السلام علیکم میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خواتین و حضرات اور نوجوانوں، آپ سب کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اس عزم اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اپنی بھولی ہوئی بات کو دوبارہ سے یاد کریں گے اور پھر اس عزم کے ساتھ کہ اسے آگے بڑھائیں گے، تاکہ ہمارے بطور مسلمان جو فرائض ہیں، جو ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس میں ہم کس حد تک کام کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کو آگے کی زندگی جو ہے اس میں کیسے کرنا ہے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی مل سکے اور آخرت میں بھی جنت کی صورت میں انعام مل سکے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کو، اپنے رسول کو خوش کر لیا جائے، ان کا کہنا مان کر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ۔ اب آتے ہیں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر کے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کریں گے۔ تو پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے اگر کوئی انگارے پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کا اثر اس کے جسم تک جا پہنچے، یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھ جانے سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 2248، یعنی 2248۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری یعنی اپنی امت کی تربیت کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر انگارے پر بیٹھ جاؤ، یعنی جلتے ہوئے کولے پر بیٹھ جاؤ، اور اس سے تمہارے کپڑے بھی جل جائیں اور پھر اس کا اثر تمہارے جسم تک پہنچ جائے، اس سے یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ جل جائے، یعنی اتنا اثر ہو، تو اس سے کے لیے قبر پر بیٹھ جانے سے بہتر ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یعنی کتنے اچھے سلیقے سے مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اگر قبر پر بیٹھتے ہو تو اس سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ آپ کس قدر غلطی کر رہے ہو، کس قدر کوتاہی کر رہے ہو، کہ یعنی اگر اس کی بجائے آپ جلتے ہوئے کولے پر بیٹھو اور اس سے آپ کے کپڑے جلیں، پھر آپ کے جسم پر اثر ہو، تو یہ اتنا سارا دنیا میں جو ہمیں تکلیف پہنچے گی، اس تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ یہ ہے کہ قبر پر بیٹھا جائے، یعنی قبر پر بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ سے یہ کوتاہی اگر پہلے کبھی ہوئی بھی ہے تو اس کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور ساتھ ساتھ آئندہ کبھی بھی کسی قبر پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اس پر آپ کا پاؤں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اتنی احتیاط برتنی چاہیے۔ اول تو ہم قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ قبرستان بھی کبھی کبھی جایا کرو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ یہ جو تمہارے سے پہلے
اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، وہ آج یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو تاکہ تمہارے اندر جو غرور، تکبر اور اپنے اندر مغروریت جو پائی جاتی ہے اس کو کنٹرول کر سکو، اس لیے قبرستان جایا کرو۔ لیکن جا کے وہاں پر بھی کس طرح سے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو قبروں کے اوپر بیٹھنے سے یا اوپر پاؤں آنے سے بچایا کرو۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ اب آتے ہیں روز کی گفتگو کی طرف۔ وہی ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی جو برائی آ چکی ہے وہ یہی ہے، جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا۔ ہم دو ہی کام کرتے ہیں، جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں سر فہرست کہ جو نہیں ہے ہم میں، یعنی ہم دونوں کو جاننے والا ہے لیکن وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اس کے خلاف باتیں کریں، تو یہ غیبت ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ دو بڑی برائیاں ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اسے ختم کرنے کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا۔ دنیا میں ہمارے آس پاس کا ماحول جو ہے وہ پرامن ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ ہمیں جنت میں جگہ مل جائے گی۔ اس کے ساتھ جو ایک کام اور کرنا ہے وہ ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے مراد نماز ہے، اور اس سے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرنا، تاکہ ہماری توجہ اس چیز کی طرف رہے کہ ہم نے اللہ سے صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے ہی نہیں ڈرنا، بلکہ حقیقتاً ڈرنا ہے۔ ہر وقت اس سے معافی مانگتے رہنا، اور اپنے گناہوں پر آئندہ سے ندامت کرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے باز رہنے کی کوشش کرنا۔ یہی زندگی ہے، یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح عمل کریں، جس طرح مرغا پوری کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بانگیں دے کر آپ کی اس ویڈیو کا بیک میوزک بنا رہے، تو اسی طرح سے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے رب کو یاد بھی رکھنا ہے، اور اپنی ہر کوتاہی سے پہلے سوچ لینا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم رشوت لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پانی کو ضائع کرتے ہیں تو اس وقت بھی سوچ لینا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کوشش کریں گے، ہر قدم پر رکیں گے، غور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد بھی یہ سوچتے ہوئے عمل کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم صرف زبانی یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور لیکن عمل کرتے ہوئے ہم بالکل لاپرواہی سے جہاں جی چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کوتاہی کر ڈالتے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا اچھا سوچتے ہیں، کتنی اچھی باتیں ہم نے سن رکھی ہیں، اور دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کتنی باتیں ہم دوسروں سے کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں، بلکہ عمل نہ کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اس عزم کے ساتھ اللہ حافظ کہ ہم اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں، اپنے اندر جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، چیزوں کو ضائع کرنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، اس کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔